السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ۔ دوستو، صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے جس کو بندہ اللہ کے مزید قریب ہونے کے لیے پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے دونوں جہانوں میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا میں ایک تحفہ اور ہدیہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپ کر اور کھلم کھلا کیے ہوئے سب گناہ معاف کر دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کو صلاۃ التسبیح کیوں کہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ صلاۃ کے معنی نماز کے ہوتے ہیں اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں ایک خاص تسبیح 300 بار پڑھی جاتی ہے جو کہ دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس خاص تسبیح کی وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، یعنی تسبیح والی نماز۔ اس نماز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے تاکہ اچھی طرح سے سبھی لوگ سمجھ سکے۔ پہلی رکعت، سب سے پہلے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو کر نیت کریں، اور اگر دل میں ہی نیت کر لے تو وہ ہی کافی ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ آپ کہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے۔ پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اس تسبیح کو 15 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف پڑھے اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 بار یہ تسبیح آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے۔ رکوع میں 3 بار پہلے سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں ہی 10 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے کھڑے ہی 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلے سجدے کے بعد بیٹھ جائے اور 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح دوسرے سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ یہ 1 رکعت ہو گئی اور اس میں 75 بار اس تسبیح کو پڑھا گیا، یعنی 75 ٹائمز ہم نے اس کو پڑھا۔ دوسری رکعت، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور اسی ترتیب سے پڑھے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے، اور ہر رکعت میں پہلی رکعت کی طرح 75 ٹائمز تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو جب ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھیں گے تو 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 بار ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی تسبیح پڑھیں گے؟ تو جواب ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھیں گے تو تسبیح نہیں پڑھے، سیدھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور چوتھی رکعت میں بھی اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پر ہم تسبیح نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کا اصل مقصد ہر رکعت میں 75 ٹائمز یعنی 75 بار پڑھنا ہے، تو دوسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے سے پہلے 75 ٹائمز یعنی 75 بار تسبیح آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اب بات آتی ہے کون سی صورتیں صلاۃ التسبیح میں پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت میں کوئی صورت خاص نہیں، جو صورت یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ صورتیں
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے، پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں والعصر، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس نماز کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اسے روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لے، ورنہ سال میں ایک بار پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے کم سے کم زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔